السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر اقبال ندیم روشن پاکستان کے چینل سے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی ہستی جو ہمہ گیر شہرت رکھتی ہے۔ میری مراد ہے جناب سردار شاہد حسن ظفر صاحب، جو پریزیڈنٹ ہیں ڈریگن کرکٹ کلب اجرا شاہ مقیم کے، صدر ہیں ضلع اکاڑا حمزہ لورز کے، اور صدر ہیں عوامی پریس کلب اجرا شاہ مقیم کے، کوٹ شاہ مشتاق کے لینڈ لارڈ ہیں، ذمہ دار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے وہ کاروباری شخصیت ہیں اجرا شاہ مقیم میں۔ ان کا کاروبار ہے نیو محمد موٹرز کے نام سے چونیا روڈ پہ۔ تو ان کے ساتھ آج آپ سے گفتگو کروائی جائے گی۔ تو السلام علیکم سردار صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ سر اللہ کا کرم ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا درکار ہیں۔ جی سر۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سر بی اے کیا ہوا ہے اور اسٹارٹ میں ابھی فرسٹ LLB کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے! تو یہ آپ کے لیے ہے خصوصی طور پہلے جب میں بتا رہا ہوں آپ یہ نئی بات ہے میرے لیے کہ آپ LLB کر رہے ہیں۔ ناظرین جتنے پہلو میں نے گنوائے ہیں یہ اضافی چیز ہے، آج تک بھائی نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ ماشاءاللہ LLB بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بنیادی تعلیم گاؤں سے حاصل کی یا شہر سے؟ جی پرائمری تک میں نے گاؤں میں پڑھا ہے، مڈل ایگل پبلک اسکول میں کی ہے، اور ہائی تک گورنمنٹ ہائی اسکول جو اپنے حجرہ کا ہے اس میں، اور جو BA کیا ہے FA کی ہے یہ لاہور سے کی ہے، گورنمنٹ ماڈل ڈگری کالج ہے۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ تعلیم کو ترجیح ہی نہیں دیتے، آپ نے تعلیم پر فوکس کیا، یہ آپ کا شوق تھا، والدین کی خواہش تھی؟ بتائیں گے ذرا۔ سر والدین کی بھی خواہش تھی لیکن میرا نہیں تھا پڑھنے کا موڈ۔ بھائی بڑے ہیں سردار زید حسن صاحب، انہوں نے کافی محنت کی مجھ پہ، اور محنت کے سلائی ملائی جو اتنا پڑھا ہونی تو ادروائز یہ 5 ہی ہونی تھی اگر مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا تو۔ کمال ہو گیا۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے کھیل کو جاری رکھا، مجھے پتہ ہے کہ آپ اچھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں۔ کرکٹ کے علاوہ بھی کچھ کھیلا؟ کرکٹ میرا بچپن کا شوق ہے۔ کرکٹ کے علاوہ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہاکی بھی کھیلی ہے، فٹ بال بھی کھیلا ہے، رسا کشی کا مقابلہ کیا ہے، اور کبڈی بھی کھیلی ہے۔ تو چوک پہ ہوتے تھے ایونٹ، اس وقت حصہ لیتے تھے، لیکن زیادہ تر جو فوکس ہے وہ کرکٹ پہ ہی ہے۔ اور یہی وجہ بنی آپ صدر ہیں ڈریگن کرکٹ کلب اجرا شاہ مقیم کے؟ بچپن کے شوق تھا کرکٹ کا، کرکٹ کھیلتے رہے، اور لگن تھی کہ ہمارا بھی گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ تو ادھر دیکھتے تھے جو یہ گراؤنڈ ہے ہمارا اجرا شاہ مقیم کا عوامی اسٹیڈیم اجرا شاہ مقیم، ادھر کپاس ہوا کرتی تھی، تو دل میں یہ خواہش آتی تھی اس کو گراؤنڈ کو آباد کرنا ہے ہم نے۔ تو آپ جیسے بھائیوں کی محنت کی وجہ سے، رانا رمضان صاحب ہے، آزاد جعفری صاحب ہیں، میاں عزیر صاحب ہیں، مشتاق درماڈا صاحب ہیں، یہ ان کے کافی تعداد کے دوست ہیں جو اکٹھے ہو کر مل کر اس کو بایاب بھی کروایا اور گراؤنڈ کو آباد کیا، اپنی جیب سے پاکٹ سے خرچہ کر کے اسے جو مینج بھی کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ اتنی پرموٹ کرکٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے حجرہ شہر میں 2 کلب رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، جو کبھی خواب ہوا کرتا تھا کہ ہمارا گراؤنڈ بھی رجسٹرڈ ہوگا۔ اعزاز کی بات ہے، 2 گراؤنڈ جو آباد ہو کی کلب رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جس میں حجرہ کا جو ہے جم خانہ گراؤنڈ ہے، جم خانہ کا جو کلب ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اور ہمارا ڈریگن کرکٹ کلب ہے جو رجسٹرڈ ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین میں آپ کی خوشی میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اجرا شاہ مقیم کے 2 کلب رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ڈریگن کرکٹ کلب اجرا شاہ مقیم اور جمخانہ کرکٹ کلب اجرا شاہ مقیم۔ یہ PCB کے آج کل جو ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اس میں دونوں کلب حصہ لے رہے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے جو یہاں اجرا شاہ مقیم میں خطرہ تھا کہ بھٹک جاتی، لیکن ان 2 دوستوں کی کاوش کی وجہ سے یہاں گراؤنڈ آباد ہو گئی ہے، اور اس کی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم دونوں آپ کے سامنے کرکٹ کٹ میں موجود ہیں۔ یہاں اسٹیڈیم میں میچ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ سردار صاحب کا انٹرویو بھی جاری ہے۔ تعلیم ہو گئی، کرکٹ ہو گیا، اس کے بعد اگر میں دیکھوں سیاست میں
تو آپ ضلع اوکاڑا کے حمزہ یوتھ لور کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، یہ کمال کیسے ہوا؟ سر آپ کو تو پتہ ہی ہے شروع سے سیاسی گھرانہ ہے بھائی، 2 دفعہ ناظم بھی رہ چکی ہیں، چیئرمین کا بھی الیکشن آیا تھا، تو وہ اس کے بعد سٹارٹ سے سیاست میں تھوڑا دلچسپی بھی ہے. تو ایک تنظیم جو تھی ہر شہر میں موجود تھی، لیکن اوکاڑا میں جو تقریباً ہائی لیول پہ تھی صرف جو ان کی نون لیگ کی تھی، لیکن جو ہم لے کر آئے ہیں حمزہ لور کی، تو یہ میاں صاحب کا محبت اور پیار ہے، انہوں نے ہمیں پر بلیو کیا اور یہ آنر بخشی کے ضلع کا مجھے پریزیڈنٹ بنایا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے فوکس بھی کیا ہے اور تنظیم مکمل بھی کی ہے اور ورک بھی کیا ہے اور نظر بھی آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ضلع اوکاڑا جو ہے نون لیگ کا گڑھ بھی ہے. تو یہ نیکسٹ الیکشن میں انشاءاللہ آپ کو اس کی محنت بھی نظر آئے گی. پہلے سابقہ الیکشن میں بھی ثابت ہوا ہے کہ یہاں سے نون لیگ نے اپنے ممبر کامیاب کروائے ہیں. پی ٹی آئی کی تو میرا خیال 1 سیٹ تھی. نہیں سر، 1 بھی نہیں تھی، 1 آزاد تھی بس، وہ بی جگنو محسن صاحب آزاد جیتی تھی. اوکاڑا کی سیٹ کی میں بات اوکاڑا ربیرا کی نہیں، کوئی نہیں جیتا وہاں، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں جیتا. تو دوسرے میں آپ کو بات بتاتا چلوں، جو یہ یوتھ ہوتی ہے نا، یہ گلی محلے کی جو سیاست ہے یہ اس پہ بھی فوکس کرتی ہے، یہ ہائی لیول پہ نہیں رہتی. تو بنیاد جو آپ کا ووٹ ہوتا ہے نا، وہ گلی محلے میں شروع ہوتا ہے. تو یوتھ کا سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں پروموٹ ملا ہے اور شعور آیا ہے انہوں نے، تو اس لیے نون لیگ جو انشاءاللہ پروان. یہی وجہ ہے کہ آپ ایک تو کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرا آپ نے حمزہ یوتھ لور کے پلیٹ فارم پہ بھی جوانوں پہ فوکس کیا ہے. بالکل سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ سردار شاہد حسن ظفر صاحب کوٹ شاہ مشتاق کے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لینڈ لارڈ ہیں، زمین دار گھرانے سے ان کا تعلق ہے. تو کوٹ شاہ مشتاق کا گاؤں جو ہے وہ اپنا نام پیدا کر چکا ہے پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ پہ کوٹ شاہ مشتاق کا نام ہے. تو میں نے جو چیک کیا ہے کہ آپ اپنے گاؤں کی پروموشن بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنے گاؤں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ایک سوال. دوسرا اس کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جن کے پاس پیسہ رزق ہوتا ہے یا صاحب حیثیت ہیں، وہ تو جلدی سے بچوں کو پڑھانے کے یا خود اپنے آپ کو تبدیل کر کے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. تو آپ نے تو اپنا رہائش بھی اپنے گاؤں میں رکھی ہے، آپ یہاں رہ کے ہی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، آپ کے بچے بھی یہاں رہ کے پڑھ رہے ہیں. تو کوٹ شاہ مشتاق کو اتنی فوقیت دینے کی وجہ؟ سر، جو آپ کی بنیاد ہوتی ہے نا، وہ آپ کا بیسک ہوتی ہے، وہ جدھر آپ رہتے ہیں وہی ہوتی ہے. جو ادھر آپ رہ کے جو عزت کما سکتے ہیں وہ دوسرے شہر جا کے نہیں کما سکتے. تو گاؤں والے بھی سب دوست برادری سب اچھی ہے اور بڑا انجوائے کرتے ہیں ادھر رہ کے، کہیں دل بھی نہیں لگتا. لیکن جو ہے جتنے بھی ینگ ٹیلنٹ ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے، تو ان کی پیار کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے ادھر ہی ہیں. تو ارادہ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ادھر سے ہی پروان چڑھیں گے، وہ اپنے گاؤں کو ہی پروموٹ کریں گے. کیونکہ ہمارا جو اسکول ہے پہلے پرائمری تھا، مڈل ہوا، اب انشاءاللہ ہائی ہو چکا ہے. تو دوسرے گاؤں سے لوگ ادھر پڑھنے آتے ہیں. میں نے اب سر آپ کی منہ سے یہ سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں شہر کوٹ شاہ مشتاق سے میں بات کر رہا ہوں. سر انشاءاللہ خواہش ہے کہ ہمارا گاؤں اتنا پروموٹ ہو کہ گاؤں کے بجائے شہر مشہور ہو. کیونکہ میں قطع کلامی معاف. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ کوٹ شاہ مشتاق میں اپنی ایک تنظیم بھی ہے جوانوں کی، وہ گاؤں کی صفائی ستھرائی کے معاملے میں جوانوں کی رہنمائی کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں قائد اعظم میڈیکل کالج ہے، قائد اعظم میڈیکل لا کالج، میڈیکل اینڈ لا کالج، یہاں اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور اس کی تعداد بھی کافی ہے اسٹوڈنٹس کی. تو وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کو. وہاں یہاں ڈسپینسری وغیرہ بھی ہے؟ نہیں، ڈسپینسری انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پلان ادھر ہاسپٹل بنانے کا ہے، تو وہ کالج کے ساتھ ہاسپٹل بھی بنے گا انشاءاللہ. تو ادھر فری آف کاسٹ جو ہے میڈیسن وغیرہ بھی دی جائے گی، جتنے بھی خدمت ہو سکے. ذمہ دار سے کتنا پیار ہے؟ ذمہ دارے سے تو ذمہ دار جو لڑکا ہوتا ہے وہ ذمہ دارے سے پیار کرتا ہے، کیونکہ بے شک اس کی وہی ہے اور وہی ادھر سے جو نا اس نے سب کچھ کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے. ذمہ دارے میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا ہے یا زیادہ کون دے؟ 2008-10 میں میں خود ذمہ دارہ کرتا تھا، ٹریکٹر بھی چلاتا تھا اور
پراپر خیال رکھتا تھا، لیکن اب بڑے بھائی ہیں ارشد حسن ظفر صاحب، وہ ذمہ دارہ سنبھال رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ذمہ دارہ کر رہے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے ہم سے بھی نہیں ہوا جتنا وہ مینج کر رہے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو ایک اضافی بات بتاتا چلوں کہ سردار شاہد حسن ظفر صاحب کے بڑے بھائی سردار ارشد حسن ظفر وہ جدید ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں، جدید ٹیکنالوجی لے کے جدید بنیادوں پہ ذمہ دارہ کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کوٹ شاہ مشتاق میں آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک شاور سسٹم جو ہے پانی آب پاشی کا وہ لے کے آئے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا بریف کر دیں ہمیں وہ شاور سسٹم کے مطابق۔ وہ اسپینڈل سسٹم ہے، وہ اس میں صرف اسپینڈل سے ہی پانی وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس میں بچت ہے تقریباً، وہ پیپسی والوں کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کا بھی ریٹ آپ کو ملتا ہے، اور دوسرا اس میں پانی کی بھی بچت ہے، پانی کا ضیاع بھی نہیں ہوتا، تو اس میں کافی فائدے ہیں جو بینیفٹ ملتے ہیں، زیادہ تر آلو کی وہ ہے مشین۔ یعنی کہ ذمہ دارہ تو بھائی ارشد حسن ظفر وہ مینج کر رہے ہیں، سیاست جناب سردار زاہد حسن ظفر صاحب کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ادھر میدانوں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ایک پہلو اور ہے، آپ صدر ہیں عوامی پریس کلب حجرہ شام کی الیکٹرانک میڈیا، ہاں جی، تو اس کے متعلق ہمیں سر ادھر ہماری جو پریس کلب جتنے بھی ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہماری جنگ ہے بلیک میلر سے، بلیک میل، ہاں جی، جو بلیک میلنگ کرے گا اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو باقی پریس کلب سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا ورک کر رہے ہیں، آج کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ صحافت کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں، کس طرح کی چل رہی ہے تھرو آؤٹ حجرہ شام کی، تھرو آؤٹ پاکستان؟ صحافت جو ہے نا یہ بہت اہم فریضہ ہے، اگر سب یکجا ہو کے ایمانداری سے فرائض انجام دے تو میں نہیں کہتا بھی اگر ادھر کوئی کرپشن ہو یا کوئی اس طرح کو معاملات رہ جائیں گے، اس میں بھی لوگوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے بہت زیادہ انشاءاللہ، آپ حق کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہاں جی، اور کمزور کا ساتھ آپ دے سکتے ہیں ضرور انشاءاللہ۔ بڑی خوشی ہوئی سردار صاحب، یہ آپ کی صحافت ہے۔ اب جو جس پہلو کو لوگ بڑے عجیب سے طریقے سے دیکھتے ہیں، ہمیں تو علم ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، سپورٹس مین ہیں، اور ایک سنجیدہ سلسلہ ہے آپ کا کاروباری۔ آپ نے نیو محمد موٹرز کے نام سے اپنا شو روم بنا رکھا ہے، آج کل وہ بیٹریوں والی موٹر سائیکل بڑی مشہور ہے جولٹا، اس کی آپ کے پاس فرنچائز ہے، اس کے علاوہ مختلف موٹر سائیکلز کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ویوو اور انفینکس کے بھی یہاں فرنچائز ہے یا ہول سیل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ذرا بتائیں کہ آپ کاروبار میں کیسے آگے اور ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کاروباری سیٹ اپ آپ نے بنایا؟ بس ذمہ دار میں تو بھائی تھا آلریڈی، ایک بھائی سیاست میں تھا تو میں فری تھا، تو میری بھی خواہش تھی بھی بزنس ہونا چاہیے اپنا، اور فیملی میں فرسٹ یہ ہے جو میں بزنس کر رہا ہوں، تو بڑی خوشی ہے جی آپ بزنس، تو انشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے بزنس۔ الیکٹرانک میڈیا نئی بائک آئی ہے، اس میں بہت اچھا رسپانس ملا ہے، چارجنگ والی ہے، بیٹری پہ جو چلتی ہے وہ جولٹا الیکٹرک بائک، تو اس کے علاوہ ویوو کمپنی کی بھی ہول سیل ہے، یونائٹڈ بھی ہے، زمکو بھی ہے، تو ذمہ دارہ ایک اپنا وہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن بزنس تو اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ نے بزنس میں اپنا نام کما رکھا ہے۔ ناظرین میں ایک بڑی متبرک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، 2013 میں سردار شاہد حسن ظفر کے ساتھ ہم گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں ان کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی، تو وہاں جا کے یہ پہلو بھی دیکھا کہ ہم جب ہوٹل میں جا رہے ہیں، جب ہم کہیں کوئی مکہ شریف میں یا مدینہ منورہ میں ہمیں کسی چیز کا کوئی مسئلہ بنائے ضرورت ہے، تو شاہد حسن ظفر بھائی وہاں سب کی رہنمائی کر رہے تھے، تو بڑا ثواب انہوں نے وہاں سے حاصل کیا ہے ہماری رہنمائی کر کے، تو وہ بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، آپ ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ بلکہ جی سر، آپ کا محبت ہے، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اپنے ساتھ لے کر گئے، تو ادھر میرا کیونکہ پہلے بھی ایکسپیرینس تھا، 2012 میں بھی گیا تھا، 11 میں بھی گیا تھا، تو جتنا کچھ تجربہ تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، تو آپ نے دیکھا بھی ادھر،
آپ نے دیکھا وہ 5 اسٹار ہوٹل تھے کارڈ کے ساتھ وہ گیٹ کھلتے تھے ہمارے لیے تو وہ نئی بات تھی. تو آپ ہماری رہنمائی کر رہے تھے لفٹ میں کیسے جاتے ہیں, پھر حرم پاک میں جب ہم جاتے تھے تو آپ ہمیں لے کے جاتے تھے. تو یہ اعزاز ہے اللہ پاک نے ہمیں بخشا. تو آپ میلاد ٹریول ایجنسی, جی ہمارا ٹریول ایجنسی تھی 11 میں وہ اس کا لائسنس لیا تھا میلاد ٹریول کے نام سے. وہ ٹریول ایجنسی چلاتے رہے ہیں لیکن یہ تو مارچ میں آ کے کرونا نے وہ بند ہو گئی ہے. ابھی لائسنس ہے ہمارا, ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں ہم. تو یہ تو جو کام سٹارٹ کیا تھا نا ٹریول ایجنسی کا, یہ ثواب کی نیت سے کیا تھا. اللہ نے آپ کو نام دیا تو انشاءاللہ اس میں ہمیں یہ نہیں ہم نے پیسہ کمانے کے لیے کیا ہے اور نہ ہم نے کمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی نیت. تو مستقبل کے آپ کے کوئی خواب, کوئی ارادے کہ آپ کے خاص ڈریگن کرکٹ کلب کے حوالے سے, حمزہ لور کے حوالے سے, کاروباری صورتحال میں مستقبل کے آپ کی کوئی خواب, کوئی منصوبہ؟ خواہش یہ ہے انشاءاللہ ہمارے کلب سے, ہمارے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کوئی ایک آدھ لڑکا 2 لڑکے ضرور انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں, یہ دل کی خواہش ہے. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے محنت رنگ لائے گی. تو سیاست کے حوالے سے میاں صاحب اکثر ہمیں بولتے ہیں, میاں حمزہ شہباز سے, آپ لوگ ایک سیاستدان پیدا کریں, مجھے سیاستدان پیدا کر کے دیں, اور یہ جتنے بڑے سیاستدان ہیں جو کرپشن کرتے ہیں اس طرح کے جو سب وہ ختم کریں, اپنے آپ میں سے جو ینگ ٹیلنٹ لے کر آئیں آپ. تو اس پہ بات ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں. کوئی کاروباری منصوبہ؟ کاروبار انشاءاللہ یہ بائک نہیں لے کر آئے ہیں, الیکٹرانک جو ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں اب. تو بس یہ اس کی ہول سیل اس کے پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ویوو کا جو وہ تو آلریڈی چل رہا ہے. سردار صاحب آپ نے چینل دیکھا روشن پاکستان ود شفیق شجاعت, تو اس کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ جو روشن پاکستان چینل ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے, اور شفیق شجاعت صاحب نائس آدمی ہیں, بہت محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان کا یہ پیار اور محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ان کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اپنا. مستقبل, نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کا کوئی پیغام جوانوں کے لیے خاص طور پہ؟ میرا جوانوں کے لیے یہی پیغام ہے, خدا را گراؤنڈ آباد کریں, اور نشے کی جو لعنت ہے اس سے باز رہیں. تو جھوٹ جو آپ چھوڑ دیں گے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں آپ. سب سے پہلے آپ سچ بولنا سیکھیں. جی سچ بول رہے ہیں, جھوٹ سے نفرت ہو, گراؤنڈ آباد ہوں, تاکہ وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں تندرست دماغ ہوتا ہے. سردار صاحب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے جناب سردار شاہد حسن ظفر صاحب. ان کی دلچسپ اور خوبصورت باتیں آپ نے سنی, تو آپ کو ان کی باتیں 110% پسند آئی ہوگی. تو آپ روشن پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اب آپ ظفر ندیم کو روشن پاکستان کے چینل سے اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.